बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन पे बात होती है जो गवर्नमेंट कर रही है या जो चीज़ें हमारे सामने मंजर आम पर आ रही हैं वो स्पेशली ब्रीफ की जाती हैं। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। अगर देखा जाए तो ना तो पाकिस्तान के हालात बदले हैं बल्कि दिन ब दिन जो है अगर हालात देखें तो हुकूमत बदल रही है, सियासत बदल रही है, नैब बदल रही है, असूल बदल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कानून साजी और बेतहाशा चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं। अगर नहीं बदला तो वो हमारी आवाम के हालात नहीं बदले। आवाम उसी तरीके से रो रही है। महंगाई को जो रोना हम पहले सुनते आ रहे थे वो अब मज़ीद और ज़्यादा बढ़ गया है। आवाम जाए तो किधर जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नहीं, इंट्रो में सच्ची बात हो जाएगा, आपने दिल उदास कर दिया। वो कहते हैं कि जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। ये बात सही है कि जब से हमने होश संभाला है इस कौम के साथ हमेशा ही धोखा होता रहा। आप देखें कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का ज़माना हो, जो उन गरीबों के लिए कहा, जो इस वक्त तक पीपल पार्टी उन्हीं के स्लोगन को लेके फिर रही है कि रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे ही है। लेकिन आप देख लें कि जब उनकी हुकूमत आखिर में गई तो चारों सूबों के गवर्नर जो थे वो जागीरदार थे और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी जागीरदार थे। उसके बाद आपने देखा कि फिर इस कौम को वर्गलाया गया कि आपके हालात बदलने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ चूँकि इस्लामी मुल्क है तो उलमाए कराम आगे आएँ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया और फिर आपने देखा कि फिर कुछ नहीं बदला। गरीब से तर होते गए और उसी तरह नस्ल दर नस्ल गुर्बत मुंतकिल होती रही। फिर आपके सामने एक लोग आए जो शहरों से रहते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम उन मसाइल तो हम समझते हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं तो इनके मसाइल हम समझते हैं। पता चला कि वो उससे बड़े धोखेबाज साबित हुए। उन्होंने ये किया कि अपनी मिलों में एक ऐसा नेटवर्क बना लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, ताजरों के थ्रू, शुगर माफिया के थ्रू, आटा माफिया के थ्रू, काटन के थ्रू। इन मसला ये है कि एक आदमी को जो जानदार था, जो अशरफुल मखलूक था, उसको एम्प्लॉय भी बना दिया और कस्टमर भी बना दिया, वो वहीं रह गया। अब आपने मौजूदा सूरत हाल की बात की है। हाँ जी। 2 महीने पहले किसको पता था कि पीटीआई की हुकूमत चल रही है? ये लोग चूँकि 2-3.5 साल में करते रहे कि ये नालायक हैं, नकम्मे हैं, सिलेक्टेड हैं, ये है वो है, इनमें अकल नहीं है, इनमें हुकूमत करने के लिए कोई ऐसी इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। डॉलर ऊपर जा रहा है, तेल 3 रुपये को बढ़ा रहे हैं, तेल 5 रुपये को बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये हुकूमत जैसे भी बदली, वो एक अलग मिसाल है कि 13-14 जमातें मिल के उन्होंने हुकूमत बदल दी। उनका साथ किस ने दिया ये अब छुपी बात नहीं, तारीखदान लिखता रहेगा कि पाकिस्तान में उस हुकूमत को कैसे बदला गया। सही जी। तो इकबाल साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में और हर जगह पे देखा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा हो गया है। ये इजाफा सुना जा रहा है कि मज़ीद और आगे की तरफ जाएगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? महंगाई तो ऊपर ही जाएगी, यानी अवाम की बेबसी आप लगा लें। उसकी मुझे मिसाल अभी याद आ गई है कि स्टालिन ने अपनी दरबार में या उस कैबिनेट में लोगों को बताने के लिए कि आप फिक्र ना करें, अवाम कुछ नहीं कर सकती, इनको सिर्फ रोटी रोज़ी से मसला होता है। उन्होंने एक मुर्गा लेके आए। मुर्गे को उसने सबके सामने, काबीना के सामने एक पर खींचना शुरू किया और मुर्गा दर्द से बिलबला रहा था। जब बिल्कुल ही वो मुर्गा नडाल हो गया और सारे उसके पर जो है खींच लिए गए ज़ोर से, तो वो गिर गया, मरा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने 2 दाने गंदम के लिए और मुर्गे के आगे थोड़ी फासले पर रख दिए। मुर्गे ने गर्दन हिलाई, दाने को देखा तो आगे खाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में ये जो तेल बढ़ता है, कोई चीनी बढ़ती है, अब क्या करें भैया, अब हम तो यहीं फंस गए हैं। होना तो ये चाहिए गरीब का बच्चा भी कहीं मुल्क का वज़ीर आज़म बने, सदर बने, वो तो खैर मुमकिन नहीं है। MNA भी नहीं बन सकता, कॉरपोरेशन का कोई चेयरमैन भी नहीं बन सकता। अब 30 रुपये की आप जब बात करते हैं तो इससे पहले यही हुकूमत के सारे क्लिप हैं, अगर आप दिखाना चाहें। 3 रुपये में शहबाज शरीफ का क्लिप भी है कि 3 रुपये का बम गिरा दिया गया है। और ये जो झूठे मकार किस्म के जर्नलिस्ट हैं, ये पैसे लेके ऐसे सर पर बाजू रखा होता था जिस तरह वैन डालने वाली औरतें होती हैं। अब उनको मौत पड़ गई है कि ये 3 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, अब 30 रुपये बढ़ गए। 30 रुपये का मतलब ये है कि अब मोटरसाइकिल वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं गया वो भी तेल नहीं डलवा सकता।
ٹرانسپورٹ ہے تو آپ کو دیکھیں کرایہ بڑھ جائیں گے. اگر کوئی آدمی بڑھ چکے ہیں. اگر وہ گھر سے مزدوری کے لیے نیک نیتے جانا بھی چاہے تو آگے مزدوری ملنی ہے یا نہیں ملنی, یہ الگ مسئلہ ہے. ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. اگر ٹرانسپورٹ ہے تھوڑی سی, اس کے کرایے بہت بڑھ گئے. آدمی مثلا یہ کہ اسی کو مینیج کرتا رہے گا, حکومت کو تو کسی نے کیا دیکھنا ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ 30 روپے لیٹر کیوں بڑھانا پڑ گیا. حکومت کا یہ موقف ہے, یہ مفتی جو اسماعیل صاحب ہیں وزیر خزانہ, وہ روتے رہتے تھے کہ یہ تیل کیوں بڑھا, اگر میں آ گیا تو 70 روپے لیٹر کر دوں گا, یہ تو حکومت لوٹ کے کھا گئی ہے. وہ شخص جو ہے اب دلیلیں دے رہا ہے, جی ہم نے تو IMF کی شرائط مانی ہے. یہ جو بارودی سرنگیں لگا کے چلا گیا تھا عمران خان, اس نے معاہدہ کیا تھا. جھوٹا آدمی. 30 روپے لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, اس میں آنے والی سبزیاں مہنگی ہوں گی, ان میں آنے والے جو بھی آپ کھاتے کموڈیٹیز جو ہیں مہنگی ہوں گی, اور لوگ پریشان ہوں گے, لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی, چیزیں مہنگی ہوں گی. تو ظاہر ہے اب یہ کہ کیا کس لیے کیا گیا, $1 بلین کے لیے, وہ جو IMF دینا. مجھے بتائیے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جب زرداری کو کہتی رہی کہ $600 ملین پڑا ہوا ہے اس کا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, وہ تو کوئی نہ لا سکا, نہ فوجی حکومتیں لا سکی, نہ وہ لا سکی, نہ یہ عمران خان لا سکا. وہ پڑا ہی رہا اور وہ ملک کا صدر بھی بن گیا, اس پر کوئی چارج ہے, وہ بری بھی ہو گیا, پھر سرے بال ہے. اس طرح میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو مبینہ طور پہ ایلیگیشن تھے کہ ان کے جو لندن میں پھر فلیٹس ہیں, دنیا کے کسی وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ آیا ہی نہیں کہ وہاں فلیٹ خرید سکے. ان کے اپنے اوپر اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں, تو 2-2 4-4 ارب ڈالر بینکوں میں ایز اے ریزرو بھی رکھ دیں گے. یہ ہم قرضہ دیتے ہیں ملک کو, تو دے دیں, تو IMF آپ کو تنگ نہیں کرے گا, شرائط بھی آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں قرضہ لینے کی, اور پھر آپ کا 30 جو روپے پر لیٹر وہ نہیں ہوگا, اور اس کے حساب سے لوگ کمفرٹیبل ہو کے پھریں گے. لوگ چلو پہلے تیل بڑا مہنگا ہے, تیل اس لیے مہنگا ہے جو نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں تیل کا جب کمپیریزن اب کر رہے ہیں, جی لندن میں یہ ریٹ ہے, امریکہ میں یہ ریٹ ہے, تو وہاں لوگوں کی سیلریز بھی زیادہ ہیں. ہم صرف تیل کی بات کرتے ہیں, وہاں ڈالر جو ہے وہ لوگ کماتے ہیں, اور ایک دن میں اتنا ڈالر وہ گھنٹوں کے حساب سے ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہے. وہاں کے حالات کبھی, اور میں نے یہ سنا ہے کہ اگر وہاں آدمی پورے مہینہ کوئی کام کہیں کر رہا ہے, کسی بھی بیکری میں کر رہا ہے, تو وہ جو حکومت کے جو فکسڈ ریٹ ہیں وہ اس کو دینے ہی پڑتے ہیں. تو صرف 5 دن یا 10 دن کا جو ڈالر ہیں وہ پورے مہینے میں اگر جتنا مرضی کھاتا رہے یا وہ گاڑی چلاتا رہے تو پیسے ختم نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اچھا اقبال صاحب, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, اگر ہم دیکھتے ہیں باہر کے ممالک کی طرف, وہاں پہ سیلریز دیکھیں, ٹرانسپورٹ دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, ہر کوئی بڑا خوشگوار نظر آتا ہے, اور کبھی بھی ہم نے ان کی نہ تو سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ وہ ہمیں روتی ہوئی نظر آئے. پر ہم اپنے ممالک کی طرف دیکھیں تو ہر کوئی اتنا کوئی عجیب قسم کا نظر آتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, وجہ وہاں حکومت جو اسٹیٹ کا فرض ہے نا, جو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس سے پہلے جنگل بیابان تھے, کبھی لوگوں کی طرف رہنا شروع کر دیا, پھر پنڈ بنے, پھر قصبے بنے, پھر شہر, پھر ملک بنے. جب آئین لکھے گئے تو اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر کوئی عوام کے رائٹس کیا ہیں, جان اور مال کا تحفظ حکومت دے گی. جہاں پرائیویٹ سیکورٹی رکھ کے آپ جان و مال کے تحفظ لے رہے ہیں, پہلا ہی کام ختم. ہیلتھ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, علاج کرائے آپ کا. آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جاتے ہیں, سرکاری ہسپتال میں جاتا ہی کوئی نہیں, ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے, باقی تعلیم رہ گیا, تعلیم سرکاری ہے ہی کچھ نہیں, وہ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے, آپ نے اسے تباہ برباد کر دیا ہے. وہ آپ پرائیویٹ بچہ پڑھاتے ہیں. مجھے پتہ ریاست کیا کر رہی ہے, عمران خان اب کیا کرے گا, وہ 4 دن کے بعد کیا کرے گا. میں نے کہا سپوز وہ فیل ہو جاتا ہے, فرگیٹ اباؤٹ اٹ, اس کا کیا بگڑے گا بھائی, وہ آرام سے گھر بیٹھ جائے گا. یہ مسئلہ عمران خان تو ہے ہی نہیں, مسئلہ تو عوام کا, آپ حل کر دیں. بالکل ایسے ہی آپ حل کر دیں, اور کیا, آپ قیامت تک رہیں. آپ 2 تہائی اکثریت نہیں 90% لے کے اس پر لکھ دیں کہ نہ ہم نے مرنا ہے نہ ہم نے نکلنا ہے. ایسے ہی بس 2 تہائی یہ لکھ سکتے ہیں نا. تو بجا کے تو عوام کو چھوڑ دیں ان کے حال پر, آپ ہی حکومت کریں, آپ بھی بہت اچھے ہیں. عمران خان فیل ہو گیا, ختم ہوگی بات. وہ اس نے آواز دی کہ یہ ہے, یہ کرنا چاہیے, چلو آپ سن لیں, ان کی بات آپ سن لیں. آپ سن کے عوام کو ان کے رائٹس دیں. آپ اپنی دولت کو پاکستان لائیں, اسٹیٹ بینک کے ریزرو رکھیں, تاکہ ریزرو ہوں گے تو ہماری اکانومی مضبوط ہوگی. آپ غریبوں کو رائٹس دیں جو ریاست, تو آٹومیٹکلی تمام عوام جو ہے وہ بڑی خوش نظر آئے گی اگر ایسے حالات ہو جائیں. تو یہ زندہ رہیں گے تو ووٹ لیں گے. یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ زندہ رکھیں.
وجہ یہ کہ کیا ووٹ لینے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ تو انہوں نے دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ ہے۔ ووٹ ان سے لیتے نہیں ہیں، اور عوام کو خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ ان کے ووٹوں سے آتے ہیں، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں، جو ووٹ چھین کے آتے ہیں تو عوام جائیں پہاڑ میں جہاں مرضی کریں۔ اس لیے عوام کی حالت بدلتی کوئی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے تجزیے کرتے رہیں گے ٹی وی کے اوپر ہم، اور ایسے بات آگے بڑھتے رہے، کیونکہ یہ طاقتور طبقہ اس ملک کی نروز کے اوپر ہے، ان کی نسوں کے اوپر ان کے ناخن ہیں، یہ پورا خون نچوڑ کے ان کو مار دیں گے، لیکن زندہ رکھیں تاکہ ووٹ تو لیتے رہیں۔ تو اقبال صاحب مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی اور وہ کافی حد تک کامیاب گئی، اور اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کون سا سرپرائز ہے وہ دیں گے؟ دیکھو یعنی کوئی سرپرائز نہیں، پوری دنیا میں ایک احتجاج کا طریقہ ہے، وہ سنی جاتی ہے بات کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں کہ سڑک کے کنارے لوگ اگر 100 بھی کھڑا ہوا ہے تو تعداد نہیں گنی جاتی، کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں جب تک گاڑیوں کو آگ نہ لگائی جائے، مجھے بتائیے ٹی ایل پی نے جلوس نکالا تھا، کتنے کو لوگ تھے، پولیس والے نظر بھی نہیں آئے تھے، اور پولیس والے اس دوران کتنا تشدد کرتے رہے، کس پر کرتے رہے؟ اپنے رشتہ داروں پر، یعنی اپنی قوم پر، اپنے عوام پر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے تشدد کیا ہے پولیس کو نوکریوں سے پھر فوراً نکال دینا چاہیے، اور کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ آ ہی نہ سکے۔ پاکستان کی پولیس جو ہے، خاص طور پنجاب کی پولیس، اس کے متعلق اگر کسی کو خوش فہمی تو اسے نکل جانا چاہیے۔ یہ بالکل ریاست کی پولیس ہے ہی نہیں، یہ مخصوص لوگوں کی پولیس ہے۔ اس پولیس کے اوپر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کئی جعلی مقابلوں کے پرچے ہیں، وہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، لگے رہتے ہیں، امیر ہیں اربوں پتی۔ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو جانوں مال کا تحفظ کرتی ہیں، فوج کی طرح ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی غلط سارا کا الزام لگتا ہے، اس نے جعلی پولیس مقابلہ کیا ہے، اس کو سزا بھی دی جائے اور فار ایور نوکری سے نکالا جائے اگر ملک میں امن قائم کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ عمران خان کو چھوڑے، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو بات ہے وہ حل کریں، بات ختم، یہی رہیں، ساری زندگی رہیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، سرکاری سکولوں کو ایکٹیویٹ کریں، ان معیار تعلیم بلند کریں، پبلک ٹرانسپورٹ دیں، ہیلتھ دیں، بات ختم، یہی رہیں، شہنشاہی کا اعلان کر دیں۔ میرا تو یہ مطالبہ۔ چلے، بہت بہت شکریہ اقبال صاحب۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اقبال شاہد صاحب نے بہت اچھا بریف کیا حکومت کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے، کس طرح سے ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا جائے گا، کس طرح سے سرکاری اسکولوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان کی فیس جس طرح سے کم تھی، پڑھائی اچھی تھی، دوبارہ سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے انہیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے ہمیں اور زیادہ خوبصورت اور اچھا نظر آئے۔ یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔